بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ تمام کا استقبال ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم ایس بریچ کورس کے 37ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ بریچ کورس سے متعلق مزید ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے. اب ہم جماعت ششم مضمون سماجی علوم یعنی ایس بریچ کورس کے 37ویں دن کی سرگرمی دیکھنے جا رہے ہیں. اس سرگرمی میں آپ کو جماعت پنجم ماحول کا مطالعہ حصہ اول اس درسی کتاب سے سبق جو ہے ہمارا گھر اور ماحول، یہ سبق جو ہے آپ کو مکمل پڑھنا ہے. اس میں یونٹ جو ہے ماحول اور گھروں کی طرز تعمیر، یہ آپ کو پورا پڑھنا ہے. نیچے جو سرگرمی دی گئی ہے اور سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے آپ کو جواب لکھنا ہے. نیچے ہے آؤ کچھ باتیں یاد کریں. یہاں سوال نمبر 1 ہے، تمہارے گھر کی بناوٹ یعنی ڈیزائن کیسی ہے؟ یہاں پر جو ہے آپ کو اپنے گھر کی ڈیزائن کیسی ہے وہ لکھنا ہے کہ وہ مربع نما ہے، مستطیل نما ہے یا چھت بنی ہوئی ہے. اس طرح سے آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. اسی طرح سے نیچے دوسرا سوال ہے، گھر بنانے کے لیے کون کون سی لوازمات کا استعمال ہوتا ہے؟ یہاں آپ کو لکھنا ہے، یعنی ہمیں گھر بنانے کے لیے کون کون سی چیزیں لگتی ہے ان کے آپ کو یہاں پر نام لکھنا ہے. تیسرا سوال ہے، گھر کے ذریعے ہماری کن کن امور سے حفاظت ہوتی ہے؟ جب ہم گھر بناتے ہیں تو ہمارے گھر بنانے کی وجہ سے ہماری کون کون سی باتیں ہیں ایسی یا امور ہے جس کی ہماری حفاظت ہوتی ہے، وہ ہم کو یہاں لکھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر سردی سے بچتے ہیں ہم، بارش سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. اس طرح کے آپ کو یہاں پر باتیں لکھنا ہے. نیچے دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر جو ہے درسی تجربہ یا سرگرمی، کیا نیچے دیے ہوئے گھر آپ کے اطراف پائے جانے والے گھروں سے ملتے جلتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، یعنی آپ کے اطراف اس طرح کے گھر ملتے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے. اس طرح کے گھر آپ کے اطراف میں کہیں ہے تو آپ کو دیکھنا ہے. آپ کے ماحول اور آب و ہوا کا لحاظ کرتے ہوئے مناسب گھر کے قریب کے چوکون میں صحیح کا نشان لگائیے. یعنی جو ہے ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی آب و ہوا کے موافق یہ گھر ہے یا نہیں. اگر ہے تو یہاں پر جو چوکون آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر آپ کو صحیح کی جو ہے نشاندہی کرنا ہے یا صحیح کی نشان لگانا ہے. یہاں نیچے جو ہے آپ کو سوالات پوچھے گئے ہیں. جیسے سوال نمبر الف ہے، الف بے جیم ان گھروں میں کیا فرق ہے؟ کون سا گھر زیادہ محفوظ ہے؟ یہ الف، یہ بے اور جیم، تو ان گھروں کی تعمیر میں یا طرز میں کیا فرق ہے آپ کو دیکھنا ہے، اور آپ کو کون سا گھر سب سے زیادہ محفوظ لگتا ہے وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 2 ہے، یہاں پر درج بالا گھروں میں سے کون سے گھر شہروں میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ یعنی اوپر جو آپ کو گھر بتائے گئے ہیں ان گھروں میں آپ کو شہر میں جو ہے سب سے زیادہ گھر کون سے نظر آتے ہیں وہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے. تیسرا سوال ہے، درج بالا گھروں میں کون سے گھر دیہی علاقوں میں زیادہ نظر آتے ہیں؟ دیہی علاقوں میں یعنی گاؤں وغیرہ میں جو ہے کون سے زیادہ گھر نظر آتے ہیں وہ آپ یہاں لکھیے. یا تو آپ ان گھروں کے جو نمبر دیے گئے ہیں جیسے الف بے جیم حرف تہجی وہ بتائیے یا پھر ان کا نام لکھیے. اسی طرح سے نیچے دیکھ آپ کی درسی کتاب میں جو ہے یہ گھروں کی طرز تعمیر کے حساب سے دکھایا گیا ہے اور درمیان میں جو ہے بھارت کا نقشہ دکھایا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ مختلف علاقوں میں جو ہے
وہاں کے گھروں کی طرز تعمیر کس طرح سے ہے۔ جیسے ہم اوپر دیکھتے ہیں یہاں پر پہاڑی علاقہ، تو پہاڑی علاقوں کی گھروں کی طرز تعمیر کس طرح سے ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر۔ اسی طرح سے ریگستانی علاقہ یہاں پر کہ ریگستانی علاقوں میں گھروں کی طرز تعمیر کیسی ہے۔ اسی طرح سے یہ دلدلی علاقہ یہاں پر کس طرح سے گھر ہے۔ یعنی ہمارے پورے بھارت میں جو ہے طرز تعمیر کے اعتبار سے گھروں کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کے آب و ہوا کے لحاظ سے ہم گھر تعمیر کرتے ہیں۔ مجھے کیا سمجھا، یہاں پر جب آپ سبق کا مطالعہ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ آپ اپنے جملوں میں، اپنے الفاظ میں جو ہے مختصر 4 سے 5 جملوں میں یہاں پر لکھیے کہ یہ سبق پڑھنے کے بعد یا اس سرگرمی کو کرنے کے بعد آپ کو کیا سمجھ میں آیا۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے ہندوستان میں آب و ہوا کے حساب سے گھروں کی تعمیر میں فرق نظر آتا ہے، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور ہر ایک گھر جو ہے اپنے اعتبار سے دوسرے گھروں سے مختلف ہوتے ہیں، یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مزید معلومات یہاں سے حاصل کریں۔ یہ جو آپ کو نیلے رنگ کی لنک دکھائی دے رہی ہے دیکشا ایپ کی، اس لنک سے بھی آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے سوالوں کے جوابات تلاش کریں۔ یہاں پر جو ہے آپ کو ایک سوال پوچھا گیا ہے، آپ کے آس پاس بنے ہوئے گھروں کی طرز تعمیر کو ذہن میں رکھ کر کسی بھی 2 گھروں کی ترتیب کو دیے گئے نکات کا سے موازنہ کرو۔ یعنی 2 گھروں کو آپ کو دیکھنا ہے اور نیچے جو نکات آپ کو دیے گئے ہیں ان نکات کی مدد سے آپ کو دونوں کا موازنہ کرنا ہے، دونوں کا فرق جو ہے آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے یہاں پہلا ہے استعمال شدہ چیزیں۔ گھر نمبر 1 میں جو ہے کون کون سی چیزیں استعمال کی ہے وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ اسی طرح سے گھر نمبر 2 میں کون کون سی چیزیں آپ استعمال کی ہے گھر بنانے کے لیے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ جیسے سیمنٹ ہوگا، مٹی ہوگی، اینٹ ہوں گے، پتھر ہوں گے، وہ آپ کو یہاں لکھنا ہے۔ استعمال کی قسمیں، یہاں دوسرے اس میں آپ کو استعمال کی قسمیں لکھنا ہے کہ کس قسم کا جو ہے اس میں استعمال کیا گیا ہے، کیا چیزیں جو ہے اس میں استعمال کی گئی۔ تیسرا ہے گھر کی ترتیب، یعنی گھر کس ترتیب سے بنایا گیا ہے، مربع نما ہے، مستطیل نما ہے یا جھوپڑی نما ہے، یہ آپ کو یہاں پر لکھنا ہے کہ جھوپڑی ہے، بلڈنگ ہے یا پھر چھوٹا سا گھر ہے، یہ آپ کو لکھنا۔ جگہ جو ہے جگہ میں آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ کھلی جگہ میں ہے، میدانی علاقے میں ہے یا شہر میں ہے، وہ آپ لکھ۔ 5واں جو سوال ہے، کیا یہ ماحول دوست ہے؟ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ماحول دوست ہے یا نہیں آپ کو دیکھنا ہے۔ تو ماحول دوست ہونے کے لیے ہمیں کچھ باتوں کو پہلے سمجھنا ہے کہ ماحول دوست ہوتا کیا ہے۔ آئیے آپ کی اپنی 10ویں کتاب میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو بتایا گیا ہے کہ ماحول دوست گھر کیسا ہونا چاہیے یا اس کی خصوصیات کیا ہے۔ پہلا ہے قدرتی وسائل کا کم سے کم استعمال، یعنی ماحول دوست گھر میں وہ قدرتی وسائل کا کم سے کم استعمال اس میں کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے بایو گیس، ہوائی توانائی اور شمسی توانائی جیسے توانائی کے غیر رسمی وسائل کا استعمال۔ جب آپ موازنہ کرو گے تو یہ چیزیں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بایو گیس کا استعمال ہوا یا نہیں، ہوائی توانائی یا شمسی توانائی جو سورج سے جو توانائی حاصل کی ہے وہ توانائی اس میں استعمال ہوئی ہے، آپ دیکھیں گے۔ پانی کا دوبارہ استعمال، کیا ان گھروں میں پانی کا دوبارہ استعمال ہوتا ہے؟ پرانی اشیاء کا دوبارہ استعمال، کیا ان گھروں کی تعمیر میں جو ہے ایسی چیزوں کا استعمال ہوا ہے جو پرانی تھی پھر اس کو دوبارہ سے گھر بنانے کے لیے استعمال کیا گیا ہے؟ یا پھر مصنوعی وسائل اور مصنوعی رنگوں کا کم سے کم استعمال؟ اور آخری جو پوائنٹ ہے اس کا نکات ہے، گھر میں قدرتی روشنی اور ہوا کی آمد رفت کی سہولت کس طرح سے ہے یہ دیکھنا ہے۔ اگر یہ تمام باتیں جو ہے اس گھر میں پائی جاتی ہے تو وہ ماحول دوست گھر ہوگا، اگر نہیں تو پھر وہ ماحول دوست گھر نہیں ہوگا۔ نیچے دیکھتے ہیں آپ کے گھر میں کون سے امور ماحول دوست ہے، ان کی فہرست تیار کیجیے۔ ابھی ہم نے اوپر دیکھا کہ ماحول دوست گھر جو ہوتا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ماحول دوست گھر سے متعلق کوئی ایسی باتیں ہیں تو آپ وہاں پر ان کے نام لکھ سکتے ہیں۔ ایک پروجیکٹ آپ کو یہاں پر دیا گیا ہے، آپ کے خیال کے مطابق ماحول دوست گھر کا خاکہ بنائیے، یعنی آپ ایک ایسا خاکہ بنائیے، ایک ایسا ڈیزائن بنائیے گھر کا جو ماحول دوست سے مطابقت رکھتا ہو۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔